بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 82واں سبق ہے۔ کلمہ رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے تو کیا چیزیں اس کے اوپر لازم ہیں، ضروری ہیں، جن کو وہ کلمہ رسالت کی تصدیق کے لیے اور اس کو اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنے کا ایک موقع پاتا ہے۔ تو عملی تقاضے کیا ہیں کلمہ رسالت کے، اس سلسلے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے منافی امور ہیں، جو کلمہ رسالت کو کی گواہی دینے والے کو اس سے انکار کراتے ہیں، نفی کراتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری یہ نئی سیریز چالو ہوئی ہے، اس کا دوسرا سبق ہے، دوسرا ٹاپک ہے کلمہ رسالت کے مخالف امور کیا ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں دوسرا آج کا ہمارا ٹاپک ہے اتباع رسول بمقابلہ تقلید امام۔ ٹاپک کو صحیح طریقے سے کلمہ رسالت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کلمہ رسالت کے تقاضے جس وقت ہم نے بیان کیے تھے، اس وقت ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی، اور رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کو اسوہ اور نمونہ بنایا جائے، قدوہ بنایا جائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا ہے، اور آپ کو رسول ماننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آپ کی اتباع اور اطاعت کرے۔ لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کلمہ رسالت کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک ایسی چیز کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، واجب و ضروری کہتے ہیں کہ جب تک کسی امام کی آپ تقلید نہیں کریں گے تب تک آپ حق کے راستے پر نہیں ہو سکتے۔ لوگ سوال کرتے ہیں آپ کس کے مقلد ہیں؟ سوال یہ کرتے ہیں جس کا کوئی امام نہیں، شیطان اس کا امام ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا امام نہیں ہے تو قیامت میں کیسے کس امام کے ساتھ ہوگی؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ضروری مان لیا گیا ہے کہ امام کے بغیر نجات نہیں۔ تو یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا امام کی تقلید لے کے کہاں سے آیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے احادیث کے اندر؟ تو اس چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے سورہ احزاب کی لکھی ہے، اس میں چوائس ختم ہو جاتی ہے، کوئی اختیار بچتا ہی نہیں، کیونکہ یہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت ایک مسلمان کی زندگی میں فوکس اسی پر رہنا ہے، اس کو دائیں بائیں کہیں نہیں جانا۔ یہی اس کا دینی سرمایہ ہے کہ وہ کلمہ توحید اور رسالت پر فوکس کرے اور اس کے مطابق اس کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، اور کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ پورا قرآن مقدس و احادیث اسی کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں۔ ایک آیت سورہ احزاب کی جو لکھی ہے میں نے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں ان یکون لہم الخیرہ، اب اس کے پاس کوئی اختیار بھی باقی رہ جائے، چوائس بھی باقی رہ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اب چوائس ختم ہو گئی،
اب کوئی اختیار نہیں ہے، اب کسی امام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے بعد آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے آگے سپرد کر دیجئے۔ اب آپ امام کو ڈھونڈیں گے نہیں، پیر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کسی قائد کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ چکا ہے، اب چوائس بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو امام کی تقلید کو لازم اور ضروری قرار دیتے ہیں وہ گویا کہ وہ جرأت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے آنے کے بعد کہ وہ کسی اور کو بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو شخص ایسا کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پہنچ جائے گا۔ آپ دیکھیں کل ہم نے دو چیزیں اس کے تعلق سے بتائی تھی۔ شرک کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان، اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا کے پڑتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھوڑنے والا، یا یہ کہ آپ کی رسالت کو درکنار کر کے وہ بدعات اور خرافات کو مزید چاہتا ہے، بدعات کے پیچھے پڑتا ہے، تو اس کا بھی نتیجہ، بدعت کا بھی نتیجہ ضلالت، کل بدعت ضلالہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ بھی ضلالت و گمراہی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یعنی جو امام کی تقلید کو لازم و ضروری قرار دے رہے ہیں وہ یا کہ وہ کھلی گمراہی کے لیے اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور جو ہے جاننی ضروری ہے، وہ یہ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کہتے کس کو ہیں؟ التقلید قبول قول بغیر حجت ولا دلیل، یعنی کسی شخص کے قول کو مان لینا بغیر کسی دلیل اور حجت کے۔ ائمہ کی جو تقلید چل رہی ہے وہ یہی ہے، اور مشہور یہ ہے کہ 4 امام ہیں، چاروں میں سے ایک کی پیروی لازمی اور ضروری ہے، واجب ہے ان کی اطاعت ایک کی۔ اور جو تقلید کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کی وہ مقلد کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہیں بھی تقلید کا مطالبہ نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں تقلید کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ مطالبہ کس کا ہے؟ اتباع کا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتباع کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ اتباع کریں، تقلید نہیں۔ تقلید تو بغیر، اور دلیل کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا فرمان دلیل ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ دلیل ہے، باقی کوئی دلیل نہیں ہے دین کے اندر۔ اسی لیے آپ کا کلمہ، یہ کلمہ طیبہ جو ہے ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مطابق وہ زندگی گزارے اور سب سے پہلے اس کو کہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دین کو مکمل کر دیا تو چاروں ائمہ کے سلسلے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے امام سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد 70 سال کے بعد، اور پھر تقلید اس کے بعد دیگر ائمہ آ رہے ہیں، اور تقلید شروع کب ہوئی؟ ان کی زندگی میں نہیں، اور ان کے آگے کافی وقتوں کے بعد۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں انما حدث التقلید فی قرن الرابع، 4 صدی ہجری کے اندر اس کا رواج ہوا، یہ پیدا ہوئی کہ ایک امام کو اس کے سارے مسائل کو مان لینا اور اس کے پیچھے ہو جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اللہ کے فرمان کو بغیر اس کو مانے ہوئے اور اس میں غور و فکر کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب دین مکمل ہو گیا
تو تقلید جیسی کسی شے کا وجود دین کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل کرتا ہے تو بدعت کے حوالے سے، کیونکہ دین کے اندر یہ اضافہ ہے، بدعت کے حوالے سے نہ جانے کس کس قسم کی گمراہی کے اندر وہ پہنچ رہا ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ شبہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی واضح کہیں تقلید کا حکم نہیں ہے لیکن آیتوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ تقلید کو لوگوں نے لازمی و ضروری قرار کیوں دیا۔ تصور یہ پیش کیا گیا کہ قرآن اور سنت ان کو آسان کر کے ائمہ نے پیش کیا ہے، گویا کہ وہ کتاب اور سنت کا نچوڑ ہے، کتاب و سنت کا نچوڑ ہے وہ۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ جب کتاب و سنت کا نچوڑ مان لیا گیا تو کتاب و سنت سے دوری اختیار کر لی گئی، پھر کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، پھر تعلیم اب اس فقہ کی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو نچوڑ مانا انہوں نے، اور اسی لیے فقہ کے اندر کتابوں میں دلائل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نچوڑ کر کے کتاب و سنت کا یہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اب اسی کو ہمیں پڑھنا ہے، قرآن و سنت پہ غور و فکر نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی چیز ہمیں ماننی ہے، چینج کرنا نہیں ہے، تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کیوں کریں؟ اور اگر رجوع بھی کرتے ہیں قرآن و سنت کی طرف تو اپنے امام کے اقوال کو ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ یہ کہ ان کو جانچنے اور چیک کرنے کے لیے کرتے ہوں۔ قرآن و سنت کی طرف رجوع اس لیے نہیں ہوتا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایک امام کی تقلید ضروری ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے۔ اور کہنے کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں جو احناف ہمارے چاروں طرف موجود ہیں، حنفی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، عقیدے میں کسی کے الگ مقلد ہیں، فقہ میں کسی اور کے مقلد ہیں، اور طریقت میں کسی اور کے مقلد ہوتے ہیں۔ عقیدے میں مقلد ہیں ابو منصور ماتریدی کے، میں نے صفات کے سلسلے میں ان کا ذکر کیا تھا۔ عقیدہ لیتے ہیں ابو منصور ماتریدی سے، فقہ لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور طریقت میں پھر آگے ولی جس کا جو ہوتا ہے اس کو، کیونکہ نفس کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ بھی چاہیے، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اور یہ جتنے سلسلے ہیں اس سلسلے سے بھی جڑنا ضروری ہوتا ہے، بیعت ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بھئی آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ چلو اس سے چھٹکارا ملا تو کس کے بیعت ہیں؟ تو سوال اسی لیے ہے۔ اب کہتے یہ ہیں کہ قیامت کے دن قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو ہم، لوگوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اب تم لوگ کس کے ساتھ جاؤ گے بھائی؟ کسی امام کی تقلید کرتے نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 3 سواریوں پر جو سوار ہیں، آپ 3 کس کے ساتھ جائیں گے؟ عقیدے والے امام کے ساتھ جائیں گے، فقہ والے امام کے ساتھ جائیں گے، یا طریقت والے امام کے ساتھ ہوں گے؟ یہ تو تمہارے تعلق سے ہو گیا۔ ہمارے تعلق سے کیا ہے؟ ہمارے تعلق سے یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ جس کے ساتھ ہوں گے ہم بھی اسی کے ساتھ ہوں گے، وہی ہمارا امام۔ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا امام وہی ہمارا امام، انشاءاللہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام کے ساتھ ہوں گے، اور وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا عقیدے میں بھی ایک ہی امام ہے، فقہ میں بھی ایک ہی امام، اور طریقت میں بھی ایک ہی امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے آپ کو کامل نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو بھیج رہا ہے، اپنے کلام کو نازل کر رہا ہے، قرآن کو، ذمہ داری یہ دے رہا آپ اس کو واضح کریں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، پھر ہم کو کاہے کو ضرورت پڑ گئی کہ پھر بھی آسانی چاہیے؟ اب بھی کوئی دین کو آسان کرے گا؟ تو آسانی یہ کر رہے ہیں ائمہ، اس لیے ان کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے دنیا سے تو کیا دین مشکل رہ گیا تھا؟ آسان نہیں ہوا تھا؟ اب بعد میں جا کر کے آسان ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ فرمائے کہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اور کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو۔ تو کیا صرف عالم لوگ کریں، عوام نہ کریں؟ کسی ایک شہر کے، کسی ایک ملک کے کریں؟ بلکہ سب کو حکم دیا گیا، کیونکہ سارے انسانوں کا رب اللہ ہے، سارے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اتباع کریں۔
نبی کی اور اللہ کے کلام کی اتباع اور پیروی کریں، اس بات کا حکم دیا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، اور ہمارے اصلاح نفس کے لیے جو بھی چیزیں ہم کو چاہیے وہ ہمارے رسول کے اندر کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں، وہ ہم کو لینی ہیں۔ ایک بہت مضبوط قسم کی دلیل جس کو لوگ پیش کرتے ہیں اس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا، لوگ کہتے ہیں کہ حق چار میں ہی ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ حق چار میں ہے، لیکن یہ بات مشہور ضرور ہے لیکن کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اب بھائی دلیل سے ثابت نہیں ہے تو مشہور تو کچھ بھی کر دیجئے، جو چاہے مشہور کر دیں آپ۔ قرآن مقدس کی ایک آیت سورہ نساء کی ہے، اور وہ نساء کی آیت کیا 5-9 ہے، اور اس کو 6-9 تک 10 آیتیں اگر آپ دیکھیں گے تو 10 آیتیں پوری تقلید کے رد کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، پوری 10 آیتیں۔ اور وہی آیت جو ہے جو تقلید کے رد میں ہے اسی سے تقلید ثابت کرتے ہیں۔ کیا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کون ہوتے ہیں؟ میں نے یہاں پر نیچے لکھا ہے۔ اولی الامر سے مراد امراء اور حکام ہیں یا علماء اور فقہاء ہیں، اور دونوں کو بھی مان سکتے، دونوں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، پالنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے اور مستقل ہے رسول کی اطاعت کیونکہ رسول بھی اللہ کی مرضی کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی بھی مستقل بالذات اطاعت لازم و ضروری ہے۔ یہاں پر ایک تیسری اطاعت کی بات کہی جا رہی ہے، اولی الامر کی اطاعت کرو، لیکن اطاعت کا یہاں پر لفظ نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ جڑا ہے، رسول کی اطاعت کے ساتھ جڑا ہے، اولی الامر کے ساتھ نہیں جڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو دو مستقل اطاعتیں ہیں، یہ مستقل اطاعت نہیں ہے۔ ان کی اطاعت اچھا کیوں ضروری ہے؟ امراء اور حکام کی ایک تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں، معاشرے اور ماحول کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں، حکومت ہے، گورنمنٹ ہے تو وہ نافذ کریں گے اپنی حکومت کے ذریعے سے، اس لیے ان کی اطاعت ضروری ہے، اور یا اس لیے کہ وہ معاشرے کی نگہداشت کرتے ہیں اور اجتماعی چیزوں کے جو ہے معاملات کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ بھئی ان کی اطاعت کریں۔ اور علماء اور فقہاء کی اس لیے اطاعت کا حکم ہے کیونکہ یہ دین کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، اس لیے ان کی بھی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں لیکن یہ اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اگر یہ اطاعت اللہ اس کے رسول کے مطابق، اگر ان کی اقوال ہیں، افعال ہیں یا ان کے باتیں ہیں اللہ اس کے رسول کے مطابق ہے تبھی لی جائیں گی، ورنہ نہیں لی جائیں گی۔ اب چاہے علماء اور فقہاء کے اندر امام بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، حکام بھی آ گئے، بادشاہ بھی آ گئے، لیکن ان کی آنکھ بند کر کے تقلید نہیں کر سکتے، ان کی آنکھ بند کر کے بات نہیں مان سکتے، ان سب کو پیش کرنا پڑے گا اللہ اس کے رسول کی بات پر۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، آگے آیت میں اللہ فرما رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے۔ اللہ اس کے رسول کے بات میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی تشریح اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے کرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی وہی اپنی زبان سے بات کہتے ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اس لیے اللہ اس کے رسول کی بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اختلاف اللہ اس کے رسول کی بات اور اولی الامر میں اختلاف ہوگا، تو اس اختلاف کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم کو کہاں جانا ہے؟ پلٹ کر کے وہاں جانا ہے جن کی اطاعتیں مستقل ہیں، جن کی اقوال باتیں دلیل ہیں،
فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ۔ اولی الامر کی طرف پلٹنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ یہ خود اللہ اس کے رسول کی طرف ان کی باتوں کو پلٹایا جائے گا۔ اگر کسی بھی امام کی کوئی بات ہے، آپ ایک 4 امام نہیں 50 امام مان لیے، لیکن آپ کہتے ہیں صرف زبان سے کہ 4 امام چاروں برحق ہیں، لیکن آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کو کبھی بھی نہیں مانیں گے حنفی لوگ۔ اور اگر اتنا ہی تھا کہ یہ برحق مانتے ہیں تو خانہ کعبہ میں 4 مصلی ان لوگوں نے کائے لگائے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ صرف کہنے والی جملے بازی ہے کہ چاروں برحق ہیں، اپنے علاوہ کسی کو صحیح نہیں مانتے، باقی سب کو غلط مانتے۔ تو یہاں پر کسی کی بھی بات ہے، عمراء اور حکام کی بات ہو، علماء اور فقہا کی بات ہو، اگر وہ ٹکرا رہی ہے اللہ اس کے رسول کی بات سے، تو کس کی بات کو مانا جائے گا؟ اللہ اس کے رسول کی بات کو مانا جائے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، فقہ کا اصول ہے کہ جو آیت اور جو حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی تحمل علیہ النسخ، تو یا تو اس کو منسوخ مانا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی۔ وہ آیت ہمارے اگر مسلک کے مطابق نہیں ہے تو اس کی تعویل کر کے اپنے مسلک کے مطابق ہمیں لانا ہے، اور نہیں آ رہی ہے تو منسوخ کر دینا ہے کہ بھائی اس کا عمل جو ہے ختم ہو چکا، اب یہ عمل کے لائق نہیں ہے۔ یہ اصول کرخی مشہور کتاب ہے فقہ حناف کی، اس کے اندر یہ اصول بنایا ہوا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے امام کی بات کو ترجیح دینا، یہ ہے اندھی تقلید۔ تقلید ہی نہیں بلکہ اندھی تقلید۔ آپ ایک امام کے اگر آپ مقلد ہو گئے تو گویا کہ رسول کا مقام و درجہ آپ نے دے دیا، کیونکہ جو بھی امام نے کہا ہے، جو ان کی باتیں ہیں وہ آپ کو ماننی ہے، اس سے باہر نہیں جانا ہے۔ تو یہ مقام تو رسول کا ہے۔ جب آپ نے امام کو یہ مقام دے دیا تو یہ رسول کا مقام آپ امام کو دینے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ آپ کا کہاں گیا؟ رسول آپ نے کس کو مانا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، یا آپ نے امام کے لیے آپ نے وہ جذبات اور وہ سارے معاملات آپ کر رہے ہیں؟ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمہ رسالت پڑھ رہے ہیں زبان سے، لیکن عمل اس کے برخلاف کر رہے ہیں۔ یہ سیریز اسی لیے ہے، امام کی تقلید کو لا کر کے لوگ اپنی اس اقرار کو جھوٹا ثابت کرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم زبان سے محمد الرسول اللہ، لیکن عملی تقاضے پورے نہیں کرنے کی وجہ سے، امام کو شامل کرنے کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ اس بات کو جو ہے جھوٹ ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تو ہے، اللہ کی طرف آ جائیے، رسول کی طرف آ جائیے۔ کیوں؟ پورے قرآن میں آگے کی آیت میں ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے کی بات کرتے ہیں، یہ غیروں کے پاس جاتے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے، طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے اوپر جب تمہارا ایمان ہے تو دائیں بائیں کیوں بھاگ رہے ہو؟ فیصلہ بھی کرانا تو نبی سے کراؤ، فیصلہ بھی کرانا ہے تو اللہ کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اللہ اگلی آیت میں فرما رہا ہے جب ان کو اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے اور جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف بلایا جاتا ہے تو اے رسول آپ دیکھیں گے کہ منافق بھاگے چلے جا رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں آ رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس کے آگے آیت آ رہی ہے کہ رسول کو ہم نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے سارے اختلافی مسائل میں، معاملات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، اور جو آپ فیصلہ کریں اس کو دل سے قبول نہ کر لیں۔ دل میں تنگی بھی اگر ہے تب بھی یہ ایمان والے نہیں۔ نبی کا فیصلہ آ جائے پھر آدمی یہ دیکھے کہ میرے امام کا قول کیا ہے، ارے امام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ جرأت کر رہے ہیں لوگ تقلید کے جرم کو کرنے کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو آ جانے کے بعد، صحیح حدیث آ جانے کے بعد لوگ سوچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ حدیث امام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔
اگر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ امام کو پکڑو۔ اللہ فرما رہا ہے آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جس چیز کا ان کو حکم دیا گیا اگر یہ کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آخری وہ آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول، انعام اللہ نے بتایا یہاں پر۔ پچھلی آیتوں میں رسول کے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنے کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو دل سے قبول کرنے کا حکم ہے، اور غیروں کی طرف نہ جانے کا حکم ہے۔ اب جو شخص اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فیصلے کو مانتا ہے، انعام اللہ اس کے بعد آخری آیت میں بتا رہا ہے، 10ویں آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کا انعام رب کے یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہے جن پر اللہ پہلے انعام فرما چکا ہے، چاہے وہ نبیوں میں سے ہو، صدیقین میں سے ہوں، شہداء میں سے ہوں، صالحین میں سے ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے ان سے بہتر دوستی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان سے بہتر دوست کون ہو سکتا ہے؟ اللہ انعام یہ عطا فرما رہا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا کہ اللہ تعالیٰ ان نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کر دے گا۔ پیغمبروں نے دعائیں کی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا، اور یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں بھی اسی قسم کی بات انہوں نے کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہمارے لیے بہت بڑا یہ موقع اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اور پھر سورہ فاتحہ میں یہی تو کہتے ہیں آپ، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں پلٹ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ یہ ہے ان آیات کا مفہوم، اور اس آیت کو لے کر کے تقلید ثابت کرتے ہیں۔ چلیں مان لیے تقلید ثابت ہو رہی ہے آپ کی، تو یہاں پر اولی الامر کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، پلیورل ہے، ایک اور دو سے زائد پر آ رہا ہے یہ، لیکن آپ تو تقلید ایک کی کرتے ہیں، پھر آپ کے کیسے سیٹ ہوگے؟ فٹ ہی نہیں ہو سکتی آپ کے لیے۔ تو اولی الامر میں صرف ایک آدمی آ رہا ہے کیا؟ ایک شخص آ رہا ہے؟ چاہے علماء آئیں، فقہاء آئیں، عمرہ، حکام آئیں، یہ سب جمع ہے، کئی ایک، لیکن آپ تو ایک کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور دوسری آیت قرآن کی کیا پیش کرتے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر بھی پلورل ہے، اہل ذکر بھی جمع ہے، وہ بھی ایک دو سے زیادہ ہے، لیکن آپ تقلید ایک کی کر رہے ہیں۔ اور پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ پوچھنے کا مطلب علم کی بات پوچھنا ہے نا، یہ امام کا قول پوچھنا ہے۔ اللہ جس بات کا حکم دے رہا ہے کہ پوچھ لو اہل علم سے، تو کیا پوچھے گا انسان؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اسلام کے بارے میں پوچھے گا، اللہ اس کے رسول کے بارے میں پوچھے گا، یا اس امام کے بارے میں پوچھے گا جن کا قرآن و سنت میں تذکرہ ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں پوچھے گا کہ انہوں نے کیا کہا؟ کیا اللہ کی کلام کی آیتوں کے ذریعے سے کیا کیا آدمی ثابت کر رہا ہے؟ یہ تقلید کی گمراہی ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا؟ فقہ کو جب انہوں نے نچوڑ مان لیا ہے تو قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع کرتے ہیں تو اس لیے تاکہ اپنے مسائل کو ثابت کر سکیں، اور جب ثابت نہیں ہوتے ہیں تو آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں، یا اس کی تعویل کرتے ہیں، یا غلط قسم کا معنی مفہوم پہنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام کا ذکر قرآن میں کیا آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کس امام کی پیروی آپ کریں گے؟ اگر امام کی پیروی نہیں کرتے تو کس کے ساتھ ہوں گے؟ آپ نے یہ نہیں سوچا اس آیت کو پڑھ کے اور ان اماموں کو ثابت کرنے کے لیے چلی ہے، صحابہ کرام کا کیا ہوگا؟ وہ کس امام کے ساتھ ہوں گے؟ اس وقت تو یہ امام ہی نہیں تھے، وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منمانی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے آیتوں کے مفہوم کو سیٹ کر رہے ہیں۔ تقلید کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ مقام کہ ہر بات جس کی مانی جائے دین کے تعلق سے ہو صرف نبی کا خاصہ ہے،
امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لیس احد بعد النبی، نبی کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے الا ویؤخذ من قولہ ویترک، جس کے قول کو لیا بھی جائے اور رد بھی کیا جائے۔ نبی کے بعد ایسا کوئی نہیں ہے جس کے قول کو مکمل لے لیا جائے، بلکہ صرف نبی کی خاصیت ہے کہ اس کے قول کو ہمیشہ لیا جائے گا، باقی کوئی ایسا نہیں ہے جس کے قول کو لیا جائے گا، اس کا قول کا کیا چھوڑا بھی جائے گا اور لیا بھی جائے گا۔ جب کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگا لیں گے، ورنہ چھوڑ دیں گے، اور لے لینا چھوڑنا ہی نہیں، یہ نبی کی خاصیت ہے۔ گویا کہ اس قول کی روشنی میں لوگوں نبی کے درجے پر مقام پر پہنچا کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ شاعر کی یہی تو بات کہہ رہا ہے، خدا کو جو چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ اسی لیے کہا ہے بھئی جو مقام اللہ تعالیٰ نے رسول کو دیا ہے، آپ کلمہ رسالت پڑھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ اطاعت کر رہے ہیں دوسروں کی، اور لازمی اطاعت کر لی۔ قرآن مقدس میں اللہ فرما رہا ہے کہ علم کی پیروی، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تم کو علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کرو۔ اور علم کیا ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ۔ آپ اس کو چھوڑ کر کے امام کے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ منع کر رہا ہے۔ تقلید کرنا یہ گمراہ قسم کے لوگوں کا کام ہے۔ زمانہ جاہلیت اور گمراہ کن جو مشرکین اور کفار تھے، وہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ اور آپ نیچے آ جائیں، یہود و نصارہ اپنے علماء اور رہبان کی تقلید کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو کیا بنا دیا؟ رب بنا دیا اللہ کے علاوہ۔ وہ مشہور حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے نہیں بنایا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے حرام و حلال کا اختیار ان کو نہیں دے دیا تھا؟ کہا اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا فتلک عبادتہم، یہی ان کی عبادت ہے۔ اور پھر کسی بھی عالم کے سلسلے میں آپ اطمینان نہیں کر سکتے، نہیں یقین کر سکتے کہ اس کی ہر بات صحیح ہوگی۔ اس کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا مکمل علم ہوگا۔ خاص طور سے علماء کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ایمان والو، دیکھو ان یہودیوں کے علماء اور درویش، یہود و نصارہ کے علماء اور درویش، یہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور آپ آنکھ بند کر کے اگر کسی کے پیچھے ایسا پڑ گئے تو آپ کا ہوگا کیا؟ علماء اور رہبان کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پر بھی اطمینان نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ گمراہی کے اندر یہاں تک مبتلا ہوئے ہیں۔ علماء اور رہبان جو دین کے قائد ہوتے تھے، دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی جن کی ذمہ داری تھی، وہی دین سے روکنے والے بن گئے۔ تقلید کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ امت کا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے، منتشر ہو چکی ہے۔ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔ ہے کوئی مطلب کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر پوری دنیا جمع ہو سکتی ہے؟ بھائی نہ مالکی جمع ہوگا، نہ شافعی آئے گا، نہ حنبلی آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ایسے ہی کسی بھی امام پر کوئی سا بھی سارے لوگ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ شیعوں کے امام جعفر صادق رحمہ اللہ، وہ ان کے پر بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جمع ہو سکتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے تقلید کے لیے آپ نے ایک ایک امام کی جو تقلید لازمی ضروری قرار دے دی ہے، وہ یہاں تک پہنچے گا ہی نہیں، وہ وہیں تک اپنے آپ کو ختم کر لے گا۔ اماموں تک پہنچتا ہے بس، اور وہ وہاں تک بھی نہیں پہنچتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آسان انہوں نے کر دیا، فقہ تو بڑی مشکل ہے، قرآن و سنت بڑا آسان ہے، فقہ مشکل ہے۔ کون کہتا ہے فقہ آسان ہے؟ جو مشکل ہے اس کو کہہ رہے ہیں آسان بنا کر کے دے دیا ہے۔ ارے اس میں تو بڑی مشکل ہے۔ اگر کسی کو امام بنا کر کے کھڑا کرنا ہو تو 16-17 تو شرطیں ہیں اس کی، کہ امام اگر ایسے ہے تو ایسے، ایسے تو ایسے، کتنا مشکل ہے۔ 16-17 اگر اسٹیپ کو وہ پار کرے گا تو پتہ چلا کہ نمازی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو مشکل ہے یا آسان ہے؟ اللہ کے نبی نے 4 اسٹیپ بتائے بھئی امام کے لیے، یہ نہیں تو بس، اور اسی میں پورے ہو جاتے۔ مشکل ہے وہ،
اس کو لوگ آسان کہہ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کو اتحاد کی دعوت دی گئی تو اس میں کیا کہا گیا تھا ان کو؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ کلمہ توحید ہے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، اور ہم نے یہ اختیار اماموں کو دے دیا ہے۔ رب بنایا یہود و نصارہ نے اپنے علماء و رہبان کو، رب کیسے بنایا اس کا مفہوم بھی بتایا گیا کہ ان کے فیصلوں پر اللہ کے حکم کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لے آنا اور اسی پر عمل کرتے رہنا، یہ رب بنانا ہے۔ اللہ نے اتحاد کی دعوت دی تو کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنانا، اور اتحاد اسی شرط پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ اور رسول کے طریقے پر آ جاؤ اور ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ۔ لیکن اتنا مضبوطی سے تقلید کے معاملے کو ابھارا گیا ہے کہ گویا کہ وہ اطاعت واجبی ہے، اس میں واجبی اطاعت صرف دو ہے، اللہ کی اور رسول کی۔ یہ واجبی اگر اطاعت ہوتی تو اطیعوا اولی الامر یہاں پر بھی ہوتا، لیکن نہیں ہے کیونکہ یہ واجبی ضروری ہے ہی نہیں، اور یہی آپ کا کلمہ ہے۔ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں لوگ، لیکن جو مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے دیا ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کو نمونہ بنایا جائے اور آپ سے محبت کی جائے، وہ سارے کام اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں اور کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ انصاف آپ کریں کہ آپ واقعی میں یہ کلمے کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں یا کلمے کے تقاضے کے خلاف جا رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اللہ کے ہاں پر اس کلمے کو پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ بہت ساری تفصیلات ہیں اس سلسلے میں، بڑا وسیع موضوع ہے، اور مرکز التوحید پر میں تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر کا کر بھی چکا ہوں، اس لیے اور مزید تفصیلات اگر دیکھنی ہو تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موضوع جو یہاں پر ہے اس کی مناسبت سے اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔